الله الحمد لله ذي المجد والأولى خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وسيد الأنبياء مصدر الكرم والعطاء منبع الجود والسخاء ماحي الذنوب والخطا خاتم الأنبياء محمد المصطفى عليه التحية والثناء وعلى آله وعلى أصحابه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و شوق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدیہ درود و سلام پیش کیجیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين کے ٹائم آیا جس نے ٹائم مکمل ہوں تو ہمیں 10 نہ بجنا ٹائم مکمل ہو گیا بات مسئلہ ختم ہو گیا جی نہیں زینت محفل رونق باز صدر محفل پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ استاذی المکرم استاذ العلماء والمشائخ
حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرزاق صدیقی صاحب مقدس اللہ العالی شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، محفل میں موجود جملہ مشائخ اعظام، جملہ علماء کرام، طلباء اعظام، دیگر دور و نزدیک سے آنے والے قابل تکریم جملہ حاضرین مجلس، دنیاوی معاشرے میں متنوع قسم کی حاجات اور ضروریات ہیں، جن کی تکمیل لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ ان کے بغیر نہ معاشرہ مکمل ہوتا ہے، نہ ہی انسانوں کی ساری حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے سوچ کے دھارے بھی مختلف بنائے ہیں، پسند بھی متنوع قسم کی ہے، اور جس وقت سارے لوگ اپنی اپنی پسند کے مطابق اپنا کاروبار کرتے ہیں تو اجتماعی طور پر ہر بندہ معاشرے کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ بہت سی چیزوں کا تعلق ہماری دنیاوی حاجات و ضروریات سے ہے، اور بہت سی چیزوں کا تعلق ہمارے دین سے ہے۔ سارے لوگ دنیا کی طرف مائل ہوں تو دین کا کام کون کرے گا، اور سارے ہی دین کی طرف مائل ہوں تو دنیاوی حاجات کیسے پوری ہوں گی؟ اس لیے معاشرے کی تکمیل کے لیے، اس کی راحت کے لیے، اس کے سکون کے لیے، اس کے امن کے لیے اور جملہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہر بندے کو اپنی پسند کے مطابق دنیاوی پیشوں میں سے کبھی اعلیٰ اور کسی کو گھٹیا اور حقیر پیشہ اپنانا پڑتا ہے۔ جو اعلیٰ پیشہ اپناتا ہے وہ اپنی جگہ پر مطمئن ہے، اور جو گھٹیا پیشہ اپناتا ہے وہ اپنی جگہ پر مطمئن ہے، لیکن اعلیٰ کا گزارا گھٹیا پیشے والے کے بغیر نہیں، اور گھٹیا پیشے والے کا گزارا اعلیٰ پیشے والے کے بغیر نہیں۔ یہ کہیں کہ یہ گھٹیا پیشے نہ ہوں، حقیر پیشے نہ ہوں، اعلیٰ پیشے سے تعلق رکھنے والا فرد بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ مختلف انداز ہیں۔ خالق کائنات نے یہ کہا کہ دین کو پورا کرنے کے لیے بھی کچھ ہونے چاہیے جو میرے دینی تقاضوں کو بھی معاشرے تک پہنچائیں، تاکہ معاشرہ جہاں دنیا کے اندر ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے، وہاں اس کی دینی حاجات کو بھی پورا کیا جائے، اور دین کے اعتبار سے بھی دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنا رہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو، اور وہ کیا کرے؟ یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے،
جو بھلائی کا سبق دے، جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہوں، خیر کا حکم دیتے ہوں، دین کی وہ بات کرتے ہوں، اور وہ چیزیں جن سے ہمارے رب نے منع فرمایا ہے، جس سے ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا ہے، اس سے وہ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ لوگوں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کرتے رہو جو ہمارے رب اور رسول کو پسند ہے، اور وہ یہ چیزیں ہیں، اور ان سے اجتناب کرو جو ہمارے رب اور رسول کو پسند نہیں۔ فرمایا وہ جماعت، وہ گروہ جو یہ کام کرتے رہے گی، اللہ کریم نے انہیں سند اپنی طرف سے عطا فرما دی، اولئک هم المفلحون۔ دوسروں کو سند تو کوئی اور دے گا، وہ کسی نتیجے تک پہنچیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن جو دین کی جماعت ہے، دین کے راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کو خالق کائنات نے سند پہلے عطا کی۔ چلنا تمہارا کام ہے، کامیابی سے ہمکنار کرنا میں رب کریم کا کام ہے۔ اب جس وقت اس راہ کے اوپر انسان چلتا ہے، اس راہ کے پھر اپنے تقاضے ہیں، اسے کچھ کرنا پڑتا ہے، تب یہ تقاضے پورے ہوتے ہیں، تب انسان کے اندر وہ قابلیت آتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے کہ ارکان شریعت کیا ہے، اس دعوت کے قابل ہونے کے لیے، اس لائق ہونے کے لیے کہ میں کسی کو خیر کا پیغام دے سکوں، کسی کو برائی سے میں روکنے کا عمل کر سکوں، یا میں انہیں دعوت دے سکوں کہ یہ ہمارے رب اور رسول کو ناپسند ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو شریعت کے ارکان 3 بنتے ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے لازمی انسان کو وقت نکالنا پڑتا ہے، جن تک دسترس حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے کتاب الہی، قرآن مجید، فیہ آیات بینات ہن ام الکتاب۔ فرمایا یہ کتاب وہ کتاب ہے، آیات بینات، جس میں واضح آیات ہیں، واضح نشانیاں ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہی کتاب کی اصل ہے۔ اس لیے کتاب اللہ کا درس لینا، کتاب اللہ کا فہم حاصل کرنا، کتاب اللہ کی تعلیمات سے واقف و آگاہ ہونا، یہ پہلی شرط ہے اس انسان کے لیے جو اس منصب پر فائز ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کا سبق دے سکے۔ اور دوسرا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چیز تمہیں عطا فرمائے اس کو دل و جان سے قبول کر لو، اور جس سے وہ تمہیں منع کر دے اس کے قریب مت جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ پہلا علم ہے کتاب اللہ کا، دوسرا علم ہے حدیث رسول کا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے اجماع امت، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجتمع امتی علی الضلالۃ، کہ میری امت گمراہی کے اوپر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ علیکم بالسواد العظم، تمہارے اوپر سواد اعظم کے ساتھ جڑے رہنا، اس کے ساتھ مضبوطی سے اس کو تھامے رکھنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں شریعت کے ارکان کہلاتے ہیں، ایک کتاب اللہ کا علم، سنت رسول کا علم، اور اجماع امت۔ اس کے بعد چوتھی دلیل ہماری قیاس آتی ہے، لیکن متفق علیہ دلائل یہ پہلے بنیادی 3 ہیں۔ اب ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایسے اداروں کی جن اداروں کے اندر ان کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ قرآن کو بغیر میں بیٹھے نہیں سمجھا جا سکتا، حدیث رسول تک ڈائریکٹ انسان نہیں پہنچ سکتا،
ان تک پہنچنے کے لیے کچھ امدادی علوم کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ جتنی ہم صرف و نحو پڑھتے ہیں، جتنی ہم بلاغت پڑھتے ہیں، جتنی ہم فقہ پڑھتے ہیں، جتنا ہم اصول حدیث پڑھتے ہیں، جتنی ہم منطق پڑھتے ہیں، دیگر اس سے متعلقہ جتنے علوم بھی ہیں، یہ سارے کے سارے علوم قرآن اور حدیث تک پہنچنے کے ذریعے ہیں۔ ان کے بغیر انسان نہ قرآن کو کما حقہ سمجھ سکتا ہے، نہ انسان حدیث کو کما حقہ سمجھ سکتا ہے، نہ انسان اجماع امت سے واقف و آگاہ کر ہو سکتا ہے، نہ ہی انسان کے اوپر کسی مسئلے کو قیاس کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ان علوم سے واقف و آگاہ ہونا لازم اور ضروری ہے، اور انہی علوم کے لیے ایسے مدارس کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے کہ مدارس قائم کیے جائے، ان مدارس میں تعلیم کا اہتمام کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جنہیں رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ دین کے خادم بنے۔ بندہ خود نہیں آتا، بندہ خود نہیں آتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، تم اس وقت تک کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جس وقت اللہ نہ چاہے۔ گویا اللہ کریم کی توفیق سے انسان اس راہ کے اوپر گامزن ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حدیث کے راوی ہیں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ کریم جس کے بارے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ خیر کا علم سیکھے، یہ بندہ خیر کی تلقین کے قابل ہو جائے، یہ بندہ خیر کی دعوت دینے کے لائق ہو جائے، یفقہہ فی الدین، رب العالمین اسے دین کی فہم و فراست عطا فرما دیتا ہے، دین کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کی خیر کا ارادہ ہمارے رب نے کر لیا ہے۔ وہ فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے کہ زمین پہ فیصلے ہو رہے ہیں، نہیں، خیال آیا کسی کے باپ کے ذہن میں، خیال آیا کسی کے چچا کے ذہن میں، خیال آیا کسی کے ماموں کے ذہن میں، ہم اپنے اس بچے کو دین کا علم سکھائیں، لیکن اصل یہ ہے کہ فیصلہ اس کے بارے اس کے خاندان میں سے عرش اولا کی بلندیوں پہ ہو چکا ہے، اور اس کا نفاذ اب زمین پہ ہو رہا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدین، دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس وقت انسان کسی ادارے میں آتا ہے، اداروں سے وہ کیا حاصل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں علم۔ جو اداروں سے ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم۔ اور علم کیا ہے؟ حضرت ابو علی ثقفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ علم کیا ہے؟ فرمایا العلم حیات القلب، العلم حیات القلب من الجہل ونور العین من الظلمت۔ فرمایا یہ علم کیا ہے جو تم پڑھتے ہو، جو تم حاصل کرتے ہو؟ فرمایا العلم حیات القلب، یہ دل کی زندگی ہے، من الجہل، کہ پہلے وہ دل جہالت سے مردہ تھا، جس وقت علم آتا ہے تو اسے حیات نو مل جایا کرتی ہے۔ وَنُورُ الْعَيْنِ مِنَ الظُّلْمَةِ، اور یہ آنکھ کا نور ہے تاریکی سے۔ گویا اس سے پہلے جہالت کی تاریکی کے ساتھ وہ آنکھ نابینا تھی، جس وقت علم کا نور آیا تو وہ آنکھ بینا ہو گئی۔ یہ علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا العلم حیات القلب من الجہل ونور العین من الظلمہ۔ اور جس وقت حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے
پوچھا گیا حضور علم کیا ہوتا ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان العلم نور یجعلہ اللہ فی القلب، ارشاد فرمایا یہ علم ایک نور ہے جسے اللہ کریم دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو علم کیا ہے؟ ایک نور ہے جسے رب العالمین انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس علم کے ساتھ دل کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، دل کی تاریکیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں، وہاں دین کا نور آتا ہے، وہاں اسلام کا نور آتا ہے، وہاں اللہ کی بندگی کا نور آتا ہے، وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا نور آتا ہے۔ اور جس وقت ایک عالم ان صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا العلم لیسا بکثرت الحدیث انما العلم بکثرت الخشیت، کہ علم کثرت حدیث کا نام نہیں ہے، کثرت روایت کا نام نہیں ہے کہ انسان باتیں زیادہ کر سکے، گفتگو زیادہ کر سکے، نہیں، انما العلم بکثرت الخشیت، کہ جس وقت انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جایا کرتا ہے، خشیت پیدا ہو جایا کرتی ہے، بظاہر علم تھوڑا بھی ہو وہ کثیر ہو جایا کرتا ہے، اور وہ پیدا کس سے ہوا کرتی ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ استاد ظاہری کتابیں بھی پڑھاتے ہیں، کتابوں کے کالے حروف بھی پڑھاتے ہیں، اور تربیت کر کے اس کی نیت کو درست کرتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ جب افتتاحی خطاب فرماتے تھے دارالعلوم کے آغاز میں، جب اختتامی خطاب فرماتے تھے کلاس کو فارغ کرتے وقت، اور وقتاً فوقتاً جس وقت آپ حکمت اسلوب بیان کرتے تھے حفلے کی تقریروں کے اندر، آپ کا کثرت سے ہمیں یہ سبق ہوتا تھا، بچوں پڑھو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا مقصود قطعاً ریاکاری نہیں ہے، قطعاً اپنے علم کی کسی کے اوپر دھاک بٹھانا نہیں ہے، قطعی طور پر کسی کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ میں اس کے اوپر غالب آنا نہیں ہے، اپنی شہرت مقصود نہیں، میرے سارے معاملات کا مدعا اور مقصود یہ ہے میرا رب راضی ہو جائے۔ یہی اس علم کا باطن ہے کہ کتابیں انسان پڑھے اور نیت یہ ہو میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے دین کی خدمت لے لے، جو اس کا فرمان ہے کہ وہ خیر کی دعوت دیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، وہ فریضہ وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہی حقیقتاً علم کی نیت ہے، یہی علم کا باطن ہے، یہی علم کی حقیقت ہے، یہی اس کا اثر ہے۔ تو جس وقت انسان اس مقام پر فائز ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرما رکھا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ اللہ کریم سے ڈرنے والے لوگ علماء ہیں۔ وہ علماء کون سے ہیں؟ جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ مقصود تسنع و ریاکاری، اپنی شہرت نہیں ہوا کرتی، مقصود اپنے رب کی رضا ہوا کرتی ہے۔ ان علماء کا تذکرہ ہے کہ یہ وہ علماء ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کریم کی خشیت آتی ہے۔ اگر ان اوصاف سے متصف بندہ ہو تھوڑا علم بھی اس کے لیے کثیر ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے سفر پر تھے، جنگل کے اندر ایک بچے سے، نوجوان بچے سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے سوچا یہ یہاں پر جنگل کے اندر گھوم پھر رہا ہے، سیران وردی کر رہا ہے، اس کی یہ عمر نہیں ہے، اسے کسی مکتب کے اندر ہونا چاہیے، کسی مدرسے کے اندر ہونا چاہیے، اسے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ آپ نے اس سے گفتگو کی، جب اس کو بلایا، اس سے بات چیت کی، اسے کا تعارف لیا، وہ بچہ جواب دیتا ہے حضور میں نے
4 چیزوں کا علم حاصل کر لیا ہے، 4 چیزوں کا علم حاصل کر لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمل ہو جائے تو وہ 4 میرے لیے کافی ہے، کتابیں نہیں۔ اس نے کہا 4 چیزیں، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ کہنے لگا حضور ایک ہے سر کا علم، نمبر 2 قانون کا علم، نمبر 3 زبان کا علم، اور نمبر 4 دل کا علم۔ ایک سر کا علم، ایک قانون کا علم، ایک زبان کا علم، اور ایک دل کا علم۔ عرض کی حضور یہ 4 چیزوں کا علم، آپ نے فرمایا اس کی وضاحت کر، کیا مطلب ہے ان 4 کے علم سے؟ وہ عرض کرنے لگا حضور سر کے علم سے مراد یہ ہے کہ سر اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے ہے۔ انسان جہاں رہے، خلوت ہو یا جلوت، مدرسہ ہو یا گھر، سرے بازار ہو، دوستوں کی محفل ہو، کہیں بھی ہو، اسے پتہ ہو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت آیا ہے، میں نے اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کے رکھنا ہے۔ اور کانوں کا علم یہ ہے کہ کان اللہ کریم کی کتاب کو، اللہ کریم کے احکام کو، اس کی تعلیمات کے اسباب کو سننے کے لیے ہیں کہ جب تک کان ہیں وہ اللہ کا حکم سنتے رہیں، اللہ کی کتاب سنتے رہیں۔ اور زبان کا علم یہ ہے کہ یہ زبان اللہ کریم کی تسبیح و تحمید بیان کرتی رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے، کسی وقت بھی اللہ کے ذکر سے یہ زبان غافل نہ ہو۔ اور جس وقت یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس وقت اللہ کریم کی جانب سے عنایات کی بارش ہوتی ہے، اللہ کریم کی جانب سے انسان کو انعامات کی سوغات عطا کی جاتی ہے۔ فرمایا دل اللہ کریم کی کرم نوازیوں کو اپنے اندر جمع کرتا رہے، اللہ کریم کی جانب سے جو اس کے اوپر عنایات کی بارش ہو رہی ہے، دل ان ساری عنایات کی بارشوں کو سمیٹتا رہے۔ تو عرض کی حضور یہ 4 چیزوں کا علم میں نے سیکھ لیا ہے، اگر عمل ہو جائے تو پھر میرے لیے یہ کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا 4 چیزیں ہوں، عمل کی ضرورت باقی ہے، عمل ہو جائے تو وہ 4 بھی کافی ہیں۔ اور ساری لائبریریاں انسان اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہو اور عمل کی توفیق نہ ملے تو وہ لائبریریاں بھی انسان کے لیے ناکافی۔ جس وقت اس نے اس انداز سے گفتگو کی نا تو پھر آپ اسے ارشاد فرمائیں، آپ اپنے وقت کے فقیہ بھی ہیں، اپنے وقت کے مفسر بھی ہیں، اپنے وقت کے محدث بھی ہیں۔ جس وقت اس بچے کی گفتگو اس انداز سے سنی آپ متاثر ہوئے، آپ نے فرمایا بچے پھر مجھے کوئی نصیحت کر، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس کا مطلب یہ نکلا اگر چھوٹا دانا ہو کبھی بڑے کو بھی اس سے نصیحت لے لینی چاہیے، اور اگر وہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھوٹا بھی اگر بڑے سے کوئی دانائی کی بات کر لے تو کسی بڑے کو سیکھ پا ہونا نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا مجھے کچھ نصیحت کر، وہ بچہ آگے سے نصیحت کرتا ہے، حضور میں اس لائق تو نہیں کہ میں آپ جیسے بزرگ عالم دین کو کچھ نصیحت کروں، لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے علم اللہ کے لیے پڑھا ہے، اگر آپ نے علم اللہ کے لیے پڑھا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اگر اللہ کے لیے علم پڑھا ہے پھر دنیا داروں سے، دنیا والوں سے کسی شے کی توقع اور امید نہ رکھو، اور اگر دنیا والوں کے لیے پڑھا ہے تو پھر رب سے کسی اجر کی توقع نہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم پڑھنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے۔ کس کے لیے پڑھنا سیکھنا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کریم کی توجہات کو اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے، اللہ کریم کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے۔ اور جس وقت انسان کا طرز حیات اس طرح کا بن جایا کرتا ہے، رب العالمین اپنے چاہنے والوں کو کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں کرتے۔ ٹائم ہو گیا، تھوڑا مکمل ہو گیا، کوئی بات نہیں۔
اب جو میں نے گفتگو کی اللہ کریم اسے قبول فرمائے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس ادارے کو، اس ادارے کے بانیوں کو، اس ادارے کے جملہ اساتذہ کو، اس ادارے کے جملہ طلباء کو اپنی بارگاہ میں دین کی خدمت کے لیے قبول بھی فرمائے، اور اسے اپنی خصوصی نوازشات سے مزین اور آراستہ بھی رکھے، اور ان کی جتنی بھی خدمات ہیں، ان کے جملہ معاونین جو ان کے دست و بازو ہیں، اللہ کریم ان کے کاروبار میں، ان کے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔